اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تقوی بینکنگ کے زیر اہتمام NRIs اور سربراہان قوم کے لیے خصوصی نشست تعارفی نشست میں کئی مسئلوں پر ہوئی گفت و شنید. فیس بک پر جان سے مارنے کی مبینہ دھمکی، نوجوان کی اقدام خودکشی مگر بچا لیا گیا. ہیرا گولڈ پارٹنرز کے درمیان تنازعات، شوق نو ہیرا نے شوہر کے خلاف دھوکہ دہی کا معاملہ درج کرا دیا. گورکھشاہ پر وزیر اعظم مودی کے بیان سے بھڑکی ہندو تنظیمیں، نوٹس بھیجنے کا فیصلہ. کوئٹہ سول اسپتال میں بم دھماکہ، 53 افراد جاں بحق. گائے، دلت، مسلمان اور ہندوستان کی سیاست. ناظرین، وطن عزیز ہندوستان کے حالات کس سمت جا رہے ہیں یہ آپ بخوبی جانتے ہیں. میں اسی پر ایک چھپتی ہوئی سیدھی بات کہنے جا رہا ہوں. اس ہفتے دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل تقوی کوآپریٹو سوسائٹی بھٹکل کا تعارفی پروگرام کل رات ہوٹل رویل اوک میں منعقد کیا گیا تھا، جس میں بیرون ملک میں مقیم بھٹکلی احباب نے شرکت کرتے ہوئے تقوی بینکنگ کے نشیب و فراز اور اس کی تفصیلات کو سمجھنے کی کوشش کی. اسی طرح مکمل تعارف بھی ان کے سامنے رکھا گیا. دعوت کے اہتمام کے بعد مختصر سی تعارفی نشست سجائی گئی تھی، جس میں علماء کرام اور دیگر سربراہ لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اسے بھٹکل کے اہم خصوصیات میں شامل کیا. مولانا امین الدین ندوی کی تلاوت اور جناب سعید شنگیری کی نعتیہ کلام کے بعد نظامت کے فرائض انجام دے رہے مولانا عرفان یاسم ندوی نے بورڈ ممبر مولانا انصار عزیز ندوی کو دعوت دی، جنہوں نے اپنے کئی مہینوں کی چھانبین اور پھر بحیثیت تقوی بورڈ ممبر کی میٹنگ میں ہوئی گفت و شنید اور چھانبین کے پس منظر میں تفصیلی تعارف پیش کیا. ان کا کہنا تھا کہ سوسائٹی کا تعارف پیش کرتے ہوئے سیدھی بات لکھنے کے لیے پوری طرح مطمئن ہونا ضروری تھا. اس وجہ سے لگ بھگ چھانبین کرنے اور اپنے سوالات و اعتراضات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے 6 مہینے درکار ہوئے، بلکہ اس سے زیادہ کا عرصہ لگا. تب جا کر سیدھی بات میں تقوی بینکنگ کا تعارف دنیا کے سامنے رکھا گیا. انہوں نے کہا کہ جائز اور حلال کی حدوں میں رہتے ہوئے تقوی سوسائٹی نے ایک نظام دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. ممکن ہے کہ تقوی سوسائٹی آپ کو وہ فائدہ نہ دے جو دیگر ذرائع سے آپ کو حاصل ہو رہے ہوں، لیکن آپ کو تقوی سوسائٹی 10% کے مقابلے میں جائز اور حلال ایسا 2% دے گی جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اس کے بعد تقوی بینکنگ کے روح رواں جناب سعید شنگیری صاحب نے تقوی بینکنگ کو منظر عام پر لانے میں جو دشواریاں پیش آئی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بینک کے کئی اہم منصوبوں پر تفصیلی روشنی ڈالی. سیونگ کرنٹ اکاؤنٹ کے ساتھ کس طرح اس کو اسلامی تجارتوں سے جوڑا گیا، کمپنی کا لائسنس باقی رکھنے کے لیے 1994 سے اس کے لیے کس طرح کوششیں جاری رہی، اور پھر میوچل اکاؤنٹ کے لیے کس طرح کی کوشش کرنی پڑی، یہ تمام چیزیں عوام کے سامنے رکھی. اس پہ ایک پر مشہور و معروف عالم دین مولانا الیاس ندوی نے حاضرین کے سامنے تقوی سوسائٹی کی کچھ تفصیلات سامنے رکھتے ہوئے اس کو چلانے والے کے بارے میں کہا کہ عزیز جناب سعید شنگیری صاحب کو وہ قریب سے جانتے ہیں اور غیر سودی نظام ہندوستانی قانون کے مطابق قائم کرنے کے لیے انہوں نے عالمی پیمانے کی مشہور شخصیات سے رابطہ کیا اور ایک مسودہ تیار کیا، جس پر مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور مولانا مفتی عتیق احمد بستاوی صاحب نے نظر ثانی کرتے ہوئے ان کی کئی مفید مشوروں سے نوازا، جن کی روشنی میں انہوں نے تیار کردہ مسودے کو حتمی شکل دیتے ہوئے اب اس پر عملی طور پر آگے بڑھنے کے ارادے سے یہ سوسائٹی قائم کی. مولانا نے مزید کہا کہ ہمارے کروڑوں روپے سودی بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے اگر ہم صرف غیر سودی نظام کو ختم کرنے کے ارادے سے اپنی تھوڑی سی رقم بھی تقوی سوسائٹی میں جمع کریں تو اس کی برکت ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس رقم کو ضائع نہیں کریں گے اور اس کے فوائد بھی ہمیں دکھائی دیں گے. لہٰذا پوری قوم پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بینکنگ کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ رقم جمع کرے. اگر کسی کے پاس 10 لاکھ ہے تو اس کو 1 لاکھ اس بینک میں جمع کرنے میں کیا حرج ہے، جبکہ اس کا پیسہ غیر سودی نظام کو دنیا میں متعارف کرانے کے لیے جس بینک کی بنیاد رکھی گئی ہے اس کے تعاون کی بنیاد پر ثواب بھی ملے گا اور دنیوی فائدہ تو کہیں نہیں گیا. جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے سابق محتم و کئی اداروں کے بانی و ذمہ دار مولانا محمد ایوب ندوی نے اس موقع پر کہا کہ غیر سودی نظام کو جاری کرنے کے لیے کیے جانے والے تعاون پر اللہ تعالی ہمیں ثواب عطا فرمائے.
اور اگر خدا نخواستہ اس میں ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑے تو ہمیں اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ عذاب سے بچ سکیں گے۔ مولانا نے اس موقع پر کئی ساری فراڈ کمپنیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہر دور میں ایسی کمپنیاں رہی ہیں جو فائدے کے نام پر انسان کو دھوکہ دینے میں مبتلا کر کے دکھائی دے رہی ہیں۔ انجمن و رابطہ کے سابق صدر اور بھٹکل کے معروف تجارتی شخصیت جناب ڈاکٹر سید خلیل الرحمن صاحب نے کہا کہ سودی نظام میں چند لوگ اپنی رقم دوسروں کو دے کر خود مالدار بننا چاہتے ہیں، جو اسلامی قانون کے مطابق سراسر غلط ہے، لیکن اسلام کے پاس جو نظام ہے وہ کامل نظام ہے، اس کو منظر عام پر لانا چاہیے اور اس کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اسلامک بینکنگ کی شروعات کرنی چاہیے اور اس کے تحت سب سے پہلے ہمیں روزگار کے مواقع فراہم کرنے چاہیے تاکہ ہمارے پیسوں سے لوگ کاروبار کریں، اس سے ہمیں بھی فائدہ حاصل ہوگا اور عوام کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس موقع پر انجمن کے صدر جناب عبدالرحیم چکاکو اور مولانا فاروق ندوی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد بعض احباب نے کچھ سوالات کیے جس کے جوابات دیے گئے اور دیگر دوسری کمپنیوں کے سلسلے میں بھی سوالات آئے جس کے تسلی بخش جوابات پیش کیے گئے۔ مولانا عبدالعظیم قاضیہ کی دعائیہ کلمات پر یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ منگلور فیس بک پر مبینہ طور پر جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر منگلور میں ایک نوجوان کی جانب سے اقدام خودکشی کی ناکام کوشش کی خبر موصول ہوئی ہے۔ نوجوان کی شناخت گجر کیرے جے پور کے ساکن نظام 24 کی حیثیت سے کر لی گئی ہے، جو کہ بندرگاہ اسٹیشن میں ٹیمپو ڈرائیونگ کرتا ہے۔ کل صبح فیس بک پر جبار منگلور نامی اکاؤنٹ کی طرف سے مبینہ طور پر اسے بدنام کرنے کی دھمکی آمیز تبصرے کے موصول ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ نظام نے ہسپتال میں اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کل گلف سے مجھے ایک رشتہ دار نے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ فیس بک پر جبار منگلور نامی ایک شخص نے تمہارے خلاف اور خاندان کے خلاف بدزبانی کی ہے۔ گلف سے دھمکی آمیز فون بھی موصول ہوئے تھے۔ میرے خلاف دھمکی آمیز تبصرے فیس بک پر دیکھ کر خوف محسوس کیا اور خودکشی کی ٹھان لی۔ اس کے بھائی محمد رفیق نے بات کرتے ہوئے کہا کہ کل رات میرے بھائی کو قید کرتے ہوئے دیکھ کر ہم نے اسے آئی سی یو میں بھرتی کرایا اور آئی سی یو میں علاج کے بعد اسے ہسپتال کے کمرے میں منتقل کیا گیا۔ جنہوں نے میرے بھائی کو دھمکی دی ہے ان کو قانونی طور پر سزا ملنی چاہیے۔ پانڈیشور پولیس اسٹیشن میں کیس درج کر لیا گیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہے۔ حیدرآباد ہیرا گولڈ کمپنی کے پارٹنرز کے درمیان ہوئے تنازع اور پولیس تھانے میں درج شدہ شکایت کے بعد ہیرا گولڈ گروپ ایک نئے تنازع میں گھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ اس کمپنی کو لے کر ویسے بھی ایک بہت بڑا طبقہ غیر مطمئن ہے۔ دکن کرونیکل انگریزی اخبار میں شائع تفصیلی رپورٹ کے مطابق کمپنی کی سی ای او ڈاکٹر شیخ نوہیرا نے گولکنڈہ پولیس تھانے میں یہ شکایت کی ہے کہ اس کے شوہر محمد ثناء اللہ قریشی اور سلمان 10 کلو سونا لے کر فرار ہو گیا ہے۔ پولیس نے تحقیقات کے لیے سلمان کے دونوں بھائیوں کو گرفتار کیا، جس کے بعد میڈیا کے سامنے سلمان کے والد کی جانب سے دیے گئے ایک بیان کے بعد معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ دکن کرونیکل انگریزی اخبار میں شائع تفصیلی رپورٹ کے مطابق سلمان کے والد نے حیرت انگیز انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ سلمان دبئی سے 200 کلو سونا لے آیا تھا اور 10 کلو سونا اس کو بطور کمیشن کے ملا ہے۔ اس بات کا بھی خلاصہ ہونا باقی ہے کہ یہ سونا ہندوستان قانونی طور پر لایا گیا ہے یا غیر قانونی طور پر۔ اس سے پہلے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ٹولی چوکی میں موجود کمپنی کی جائیداد کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ دوسری جانب سے سٹی کرائم برانچ پولیس افسران نے حیدرآباد کے ممبر پارلیمنٹ اسدالدین اویسی کی جانب سے درج کی گئی شکایت پر چھان بین شروع کر دی ہے۔ کمپنی کی سی ای او ڈاکٹر نوہیرا کی سسر انور اللہ قریشی نے الزام لگایا ہے کہ سلمان نے جب کمیشن مانگنا شروع کیا تو نوہیرا نے اسے ہراساں کرنا شروع کر دیا، جبکہ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر سلمان اور نوہیرا کے مابین شوہر بیوی کے جھگڑے ہیں یا پھر ان کا آپسی تنازع ہے تو ان کے بھائیوں کو پولیس کیوں کر گرفتار کر سکتی ہے۔ سلمان کے والد نے اسے ناانصافی قرار دیتے ہوئے جو غلطی کیا ہے اسی کو گرفتار کر کے تحقیقات کرنے کی مانگ کی ہے۔ اس دوران گولکنڈہ پولیس نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ سلمان کے دونوں بھائیوں کو تحقیقات کے لیے گرفتار کیا گیا ہے۔ ہم نے سلمان کے خلاف بھتہ خوری اور مجرمانہ دھمکیوں کا معاملہ درج کیا ہے۔ معاملہ اس وجہ سے بھی سنگین ہو رہا ہے کہ پولیس اور نوہیرا کی سسر انور اللہ قریشی نے بھی نہیں جانتے کہ 2 کلو سونا ہندوستان کیسے پہنچا۔ ذرائع سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ 10 کلو سونے کے بل پولیس تھانے میں جمع کرائے گئے ہیں۔ ملحوظ ہے کہ ہیرا گروپ ہندوستان میں سونے کا کاروبار کے ساتھ ساتھ دیگر تجارتیں بھی کرتی ہے۔ حیدرآباد سے ممبر پارلیمنٹ اسدالدین اویسی نے بھی ہیرا گروپ کے خلاف دھوکہ دہی کا معاملہ درج کر لیا ہے، جس کے بارے میں CCS پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ معاملے کو طول پکڑتا دیکھ کر سنیچر کے روز مصعب ٹینک کے نامی علاقے میں واقع کمپنی کے دفتر کے باہر کمپنی میں سرمایہ لگانے والوں کی ایک بڑی تعداد نے احتجاج بھی کیا تھا۔ اس خبر کے منظر عام پر آنے کے بعد اس کمپنی میں جتنے بھی لوگوں نے سرمایہ لگایا ہے وہ تشویش میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ فکر و خبر اس سلسلے میں مزید جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نئی دہلی گورکشا پر وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان سے گورکشک اور سنت سماج ناراض ہے۔ یہ ناراضگی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ہندو مہا سبھا نے وزیر اعظم نریندر مودی کو قانونی نوٹس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہندو مہا سبھا کے سوامی چکرپانی نے کہا کہ وزیر اعظم نے کس بنیاد پر 80% گورکشوں کو گنڈا قرار دیا ہے، اس کے لیے وزیر اعظم کو قانونی نوٹس بھیجیں گے۔ یہی نہیں، سوامی چکرپانی نے کہا کہ وزیر اعظم کو ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینا چاہیے۔ تاہم گورکشا کے نام پر غنڈہ گردی کرنے والوں سے متعلق پی ایم مودی کے بیان کو لے کر گورکشک اور سنت سماج بھلے ہی ناراض ہو گیا ہو، لیکن وزیر اعظم مودی کو سنگھ کا ساتھ مل گیا ہے۔ کوئٹہ
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے سول اسپتال میں پیر کے صبح کو ہونے والے ایک طاقتور بم دھماکے میں کم از کم 53 افراد جاں بحق ہو گئے اور 20 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں بلوچستان ہائی کورٹ بار کے سابق صدر باز محمد کڑکا بھی شامل ہے، کاکڑ بھی شامل ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بلوچستان کے صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے اس دھماکے کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ اس بم حملے میں مقامی وکلاء اور ان کے نمائندوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس ہلاکت کیس بم حملے کے بعد صوبائی دارالحکومت کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں۔ مزید عالمی، خلیجی، ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔